تو وہ بعض اوقات لوگ پھر مثال دیتے ہیں جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پہ تو نہیں لے رہے ہوتے۔ تو نبی الاسلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں، اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے، کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی، تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ہیں ایک کرتا ہے سوال جی، اس نہیں ہوئے گا جو تسی ہے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوتا۔ تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت میں، تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے۔ تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے۔ آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے، تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی۔ تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ باقی میں کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے، لہٰذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا، تو میلاد کے ظاہر مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا، آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا، وہ ظاہر پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیاں لگانی ہے، میں کہتا ٹھیک ہے لگا لو، لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے، میں نے انہیں منع نہیں کیا، وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ بابا یہ، اب ظاہر ہے وہ جب بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نبی الاسلام نے، صحابہ نے یہ کام کیا نہیں۔ اب اس دفعہ میلاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا، خود بخود۔ آپ نے نیگیٹو سائیکالوجی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دینی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئے گی کسی کے دل کے لیے۔ میرے پاس وہ محلے والے کچھ اکٹھے ہو کے آگے جی وہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے تو چندہ چاہیے، میں نے کہا یہ لو یار لگاؤ۔ اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سٹانس لے لوں، آج ان میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیا۔ میرے گھر آج سے 20 سال پہلے کوئی 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا میں نے سامان، آج کا سمجھ لیں 1 ملین کے قریب وہ بنتا ہے، میں نے سامان میلاد کا میں نے اپنا ذاتی بنوایا ہوا تھا جو ہم اپنا چوک سے جاتے تھے، اور یقین کریں ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم غلط ہیں، اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ بھی وسوسہ نہیں آیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہے۔ تو جو جدھر لگا ہوا ہے نا میرے بھائی، وہ جذبات کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہدایت مل جاتی ہے اگر آپ ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں، خدا کے لیے کسی سے نفرت نہ کریں، پیار محبت سے۔ آپ دیکھیں ہماری اس دعوت سے سب سے زیادہ اگر کوئی چینج ہوئے ہیں وہ بریلوی ہوئے ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، دیوبندی ہوئے ہیں، اہل حدیث ہوئے ہیں، بلکہ 2 فرقے تو مک ہی گئے ہیں، اہل حدیث اور شیعہ، کیونکہ اہل حدیث جو ہوتا تھا وہ بریلوی سے تحقیق کر کے ہوتا تھا۔ اب کوئی بریلوی اگر تحقیق کرتا ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اہل حدیث میں وہ خامیاں موجود ہیں جو انجینئر صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ویسے ہی نہیں اچھی لگتی، یعنی یزیدیت اور ناسبیت۔ اسی طریقے سے
اہل تشیع میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پہلے ہی تنگ تھے کہ یہ صحابہ کرام پہ اعلانیہ سب و شتم کرنا اور عجیب قسم کی یہ ٹیبوز والی ایکٹیویٹیز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا باعث بننا۔ تو جو ڈاکٹرن آپ بنا رہے ہوتے ہیں ذرا اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یار یہ کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، سال کے بعد محرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر؟ اسلام تو ایک پورا ایک پیکج ہے نا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین۔